جی کچھ عرصہ پہلے جو ہے فکر اعلیٰ حضرت گروپ کوئی واٹس ایپ پر ہے، مجھے مدعو کیا گیا اور اس کے ساتھ پھر جو کوئی شخص تھا جس نے میرے سے ایڈ ہوا تھا، اس کا نام تھا رضا۔ رضا نام سے اب مجھے کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا کہ اس کا اصل نام اشتیاق ہے، یا وہ اشتیاق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو وہ دینی مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر اقبال کے قادیانی ہونے پہ بات ہو رہی ہے، اور میرا جو قادیانیت کے اوپر ورک ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو اس رضا نے، اور ساتھ اس کے ایک دو اور بھی ہوں گے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن امکانی طور پر کوئی عمر دراز رضوی وہ شاید تھا۔ تو بھٹو کا تو ذکر خیر بھی نہیں ہو رہا تھا اس گفتگو میں، تو انہوں نے ایک دم سے ایک فتویٰ میرے آگے کر دیا۔ اس فتوے کے مطابق کہ بھٹو رافضی تھا، مذہب مخالف تھا اور دہریہ تھا۔ میں نے یہ سنا، میں نے بڑے احترام سے پیار محبت سے بات بتائی کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ رافضی نہیں تھا۔ جہاں تک دائریہ اور مذہب کا مخالف تھا، تو وہی بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی فتویٰ دیا ہے وہ اگر ہمیں ثبوت دے دے کہ اس کی تحریر میں یہ چیز جو ہے دہریہ ہونا اس کا ثابت ہوتا ہے، یا اس کی کسی تقریر میں، کسی کتاب میں، کیونکہ میرے علم میں تو یہ چیز نہیں ہے کہ وہ دہریہ تھا، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اسلامسٹ تھا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کوشش کی کہ میں اس فتوے کو ایسے ہی مانوں جیسے لکھا ہوا ہے، یعنی امپوز کرنے کی، ٹھونسنے کی جو ہے نا وہ۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے کہا نہیں، میں تو اس کو فتوے کو نہیں مانتا، لیکن میں نے زیادہ پھر مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ یہ کوئی ریفر کر رہے تھے کہ کوئی عالم دین تھے، بہت اچھے عالم دین تھے، اچھے ہوں گے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، ابھی بھی میں زیادہ نہیں جانتا اس کے بارے میں، لیکن جہاں تک فتوے کا تعلق ہے میں نے کہا کہ میں اس کو باطل سمجھتا ہوں، ان سے مسٹیک ہوئی ہے یہ فتویٰ دینے میں۔ تو یہ بضد تھے کہ وہ مسٹیک نہیں انہوں نے کی، انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ، پورے ثبوتوں کے ساتھ اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ چیز میرے سامنے بھی پیش کر دو، کیونکہ میرا جو اندازہ ہے، جو میرا سوچ ہے، وہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے کبھی بھی کوئی چیز آگے نہیں کی، اور میں نے درجنوں حوالے دیے جس سے میں نے یہ ثابت کیا کہ وہ سنی عقیدے کا تھا، مذہب کا دوست تھا، اولیاء اللہ کا ماننے والا تھا، اور پھر مطلب تصاویری ویڈیوز ہر چیز دیکھی، لیکن انہوں نے وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ پھر بھی میں نے وہ یہ چیز جو ہے میں بھول گیا ہوا تھا، مجھے اس کی، کیونکہ میں ٹچ نہیں کرنا چاہتا اس مسئلے کو۔ تو اس کے بعد یہ کیا نام ہے، اشتیاق، یہ مجھے کہتا ہے کہ جی وہ تم پیغام پاکستان کے خلاف کوئی ویڈیو بناؤ۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ پیغام پاکستان کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس نے بہت زیادہ ان کے بارے میں بتایا کہ یہ غلط ہے، وہ ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ تو میں نے دیکھا اس کے اندر، تو پھر میں نے ویڈیو بنا دی، ایک دو ویڈیو بنائی تھی۔ تو کیونکہ وہ مفتی منیب اور اس قسم کے لوگ جو ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور اس ویڈیو بنانے کا جو بنیادی مقصد بھی یہی تھا، جب میں نے یہ دیکھا کہ اس اسٹیج پر، پیغام پاکستان کے اسٹیج پر دو تین قادیانی ہیں، لیکن ایک تو کنفرم قادیانی تھا نا، جو کیا پاکستان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے، کیا نام ہے اس کا، خواجہ آصف،
تو وہ چیز جو تھی، میں نے کہا جس اسٹیج کے اوپر قادیانی بیٹھا ہوگا تو وہ جو پیغام پاکستان ہے وہ پھر غلط ہی ہے، اور جو تھا میں نے ان کا کیا. تو یہ صاحب جو ہیں ہر دوسرے تیسرے دن ہے جی دعوت اسلامی کے خلاف ویڈیو بناؤ، ہے جی وہ کوئی کیا بولتے ہیں، کوئی بلوچستان میں کوئی فرقہ ہے کیا ہے، مجھے بالکل نہیں پتا وہ کون ہے، نہ ہی میرا کوئی انٹرسٹ ہے. میرے اپنے ہیں، آپ کرو جو اگر آپ کو معلومات ہیں. کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا یہ کون سی سنی عقیدے کا کوئی بنیاد ہے؟ جو تم جانتے ہو جو بیان کرو. اور پھر کہ جی وہ ایک پیر ہے اس کو مجذوب کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کے خلاف ویڈیو بناؤ. تو میں نے کہا یار یہ کیسے شخص ہیں کہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. تو جو میرا فیلڈ نہیں ہے میں اس کے اوپر کیسے ویڈیو بنا سکتا ہوں؟ جس کے اوپر میری نالج نہیں ہے میں اس کے اوپر کیسے ویڈیو بناؤں؟ کہ جی وہ کلین شیو ہے اور مجذوب ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے اس کو ویسے فون کیا تھا، لیکن جب اس نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا تو پھر میرے میں جرت نہیں ہوئی کہ میں اس کے خلاف. ہاں البتہ میں نے اس کو یہ ضرور کہا کہ خادم قادیان غلط تھا. تو مجھے اس مجذوب صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب داتا صاحب کی نسبت بیچ میں آ گئی ہے اب میں جرت نہیں کرتا کہ میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ کل کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مجھے شرمندگی ہو. کیونکہ اس نے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ریفرنس جب دے دیا کہ میں ان کا فقیر ہوں، ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں جرت نہیں کرتا کہ ایک ایسے شخص کے خلاف کوئی بات کروں جس نے داتا صاحب کے بارے میں بات کی ہے. باقی آپ دینی معاملات کو زیادہ جانتے ہو، آپ اس کے خلاف ویڈیو بناؤ، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ ہاں کسی بھی آدمی کے اندر میں کوئی چیز دیکھوں گا اور اگر میری نالج میں آئی اور اگر میرا اس کے اوپر کوئی ہوا تو میں ضرور اس کے اوپر بغیر کسی کے کہے ویڈیو بناؤں گا. تو یہ ایک طرح کی عجیب سی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو آگے کر رہے ہیں، اور خود ہے جی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم ایسی ویڈیو بنائیں گے تو ہم اٹھا لیے جائیں گے. تو پھر یہ کام ہی نہ کرو. لوگوں نے تو عدالتوں میں کہا ہاں میں نے راجپال کو مارا ہے، یہ جان کے بھی کہ پھانسی لگے گی. ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ وہ آخری وقت تک کہتا ہے ہمارے میں جو کرنا کر لو، وہ جانتا ہے پھانسی ہوئے گی. اور یہ ٹولہ ہے جی نہیں ہم اس لیے نہیں کہ ہمیں پولیس ہمارے پر کوئی مقدمہ نہ کر دے. چلو ان کی گنجائش، ان کی کیپیسٹی ان کی زبانوں سے ہی سامنے آ گئی کہ یہ کسی مقدمے سے ڈرنے کی وجہ سے حق بیان نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ پھانسی نہیں ہے اس میں. تو مسئلہ صرف وہ فتوے کا ہے کہ بھئی وہ فتویٰ درست ہے یا غلط ہے. اس مسئلے کے اوپر جو ہے سارا کوئی یہاں سے شروع ہوا. تو وہ بات جو آج سے کچھ عرصہ پہلے اس فتوے کے اوپر ہوئی تھی میں تو اس کو فراموش کر چکا تھا. ابھی 7 ستمبر والے دن سے ایک دو یا 2 دن پہلے کوئی عمر صاحب ہیں جی، انہوں نے میری فیس بک کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا اشکل دینا کہ جناب وہ بھٹو کے بارے میں کہ جی یہ ہے اور وہ ہے، یوم سیاہ ہے، یہ ہے. اگر یہ تھوڑی سی بھی معلومات رکھتا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 7 ستمبر کو یوم سیاہ
قادیانی مناتے ہیں. تو اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ منانا شروع کر دیا ہے، یا ربوہ کے بینک اکاؤنٹ جو انہوں نے دیے ہوں گے، ربوہ کی جمع پونجی ادھر آ گئی ہوگی، تو یا اس کے وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. مجھے تو یاد ہے کہ پاکستان جس دن یہ نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا، تو وہ تو پورا پاکستان جو ہے وہ خوش تھا، جشن منایا جا رہا تھا. اور ماتم کہاں ہو رہا تھا، یوم سیاہ کہاں منایا جا رہا تھا؟ وہ ربوہ میں. قادیانی رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ تو اس سے بدترین، اس سے سیاہ ترین دن جو ہے وہ تو کبھی آیا ہی نہیں ہے. اب یہ کوئی عمر صاحب ہیں اور اشتیاق صاحب ہیں، ان کو کسی نے چونڈی وڈی ہے کہ بھئی ہن تسی بھی یوم سیاہ دا ٹنڈورا پھیرنا شروع کر دیو. شیم آن یو پیپل. اور کوئی نقل لانی سی مسلمانوں دی نقل لاندے، اوکے، قادیانیاں دی تسی گل نو اگے لے کے چل رہے ہو. تو اتنا ہی ہے تو پھر شروع کرو اللہ کا نام لے کے. جاؤ محلے گلی گلی شور مچاؤ اور جلسے کرو کہ جی مرزائیوں کو جو ہے وہ 7 ستمبر یوم سیاہ ہے، اب ہم یوم سفید منانا چاہتے ہیں کہ مرزائیوں کو مرتد قرار دے کے ان کی گردن زنی کی جائے. جاؤ بیٹھے کہ ایتھے کہ سوشل میڈیا تے پھوسیاں مار دے پے ہو، میدان دے جا کے کام کرو. خیر، کہنے کو بہت کچھ. یہ لوگ مجھے ایک فتوے کی وجہ سے جو ہے یہ میرے اوپر جھوٹ پیسٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کے ہر ایک جھوٹ کو بے نقاب میں کرتا ہوں، اور مردانہ وار ویڈیو بنا کے کر رہا ہوں. ان میں اگر اتنی، میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا ہم پیار سے بہت ہی اطمینان سے اس روم میں بات کر لیتے ہیں، پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ہاں جی آپ آئیں اس روم میں. تو میں اسی لیے آیا تھا کہ اپنا موقف بیان کروں، اوکے، سب سن سکیں. لیکن اس نے مجھے بلاک کر دیا. کیا اشتیاق نے. اب اس کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ ہم نے خود اس کو انوائٹ کیا ہے، اور میں نے وہاں جو بھی بات کی ہے، نہ کوئی گالی نکالی ہے، نہ کوئی بدتمیزی کی ہے، اپنا موقف پیش کیا اور اس نے بین کر دیا کیونکہ وہ جھوٹا ہے. اوکے، مجھے بلاک کیا. اول تو میں نے 2-3 بار، یہ پہلے بھی شاید 15-20 دن پہلے بھی میں نے ان کا روم چھوڑ دیا تھا. وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ کوئی جواد کوئی ہے، جواد خان، جو یہ کہتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا پوتا ہوں. ہوگا، مجھے اس سے کوئی، مجھے نہیں پتا. لیکن وہ بدترین جھوٹا آدمی ہے. کوئی 1.5 سال پہلے میری اقبال کے مسئلے کے اوپر اس سے بڑی ڈیٹیل بات ہوئی تھی. میں اس کو بولتا رہا، اقبال نے یہ کہا، اقبال کا یہ وہ سنتا رہا. میں نے جب اس سے آخر میں پوچھا اب تم بتاؤ کیا کہتے ہو، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ اقبال کا دفاع کرتا ہے اور اس کو عاشق رسول کہہ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. مجھے کسی نے نمبر دیا تھا اس سے بات کرو، شاید انہی کے گروپ میں سے، آئی ڈونٹ ریممبر، مجھے یاد نہیں ہے. تو پھر یہ جواد نے سکوت کیا، خاموش. مجھے کہتا ہے جی میں آپ سے بعد میں رابطہ کرتا ہوں، میں اس وقت گاڑی چلا رہا ہوں. گھر پہنچ کے تو میں آپ سے رابطہ. وہ گھر پہنچا، آج 2 سال ہو گئے پھر کبھی، حالانکہ میں نے اس کو ریمائنڈ بھی کروایا، کیا ہو گیا تمہیں، تم نے کہا تھا. خیر وہ اس ہی، اور میں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیے یہ نواب بہادر جنگ اور چند ایک لوگوں کو، گنڈا پور وغیرہ، ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کو
پاکستان بنانے والا کہہ رہا ہے، اور ان کو جناب جو بھی خدمت کرنے والا. میں نے کہا یار یہ لوگ جو ہیں یہ تو قادیانی ہیں. اوکے، تو اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں اس کے خلاف، کیونکہ میں جو بھی کہتا ہوں نا تو دھڑلے سے کہتا ہوں، میدان میں آ کے کہتا ہوں. اب کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہمارا میدان ہے، جب سوشل میڈیا سے ہی جو ہے یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے. ابھی بھی میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ جناب اگر وہ فتویٰ آپ اس فتوے پہ قائم ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کے حوالے دے دیں کہ یہاں ملحد ہے، یہاں شیعہ ہے، یہاں اسلام کے خلاف ہے. تو اگر سچ ہوا تو میں کوئی شخصیت پرستی تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے یہ کہتے ہیں کہ اس مولوی صاحب نے پوری تحقیق کے بعد فتویٰ دیا ہے، لہٰذا یہ باطل ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ تحقیق ہے تو پھر عوامی طور پہ اس کو آگے کیا جائے. میں تو گنجائش پیدا کر رہا ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو، جس کی میں تعریف کرتا ہوں، ثابت ہو جائے کہ وہ ملحد تھا یا دائریہ تھا تو میں تو اپنا ایمان بچاؤں گا. میں نے جو کچھ اس کی تعریف کی ہوئی ہے میں اس کو واپس لے لوں گا، کیونکہ ایمان سے زیادہ کوئی چیز نہیں اچھی. اب فرض کیا یہ فتویٰ جو انہوں نے دیا ہے یہ فتویٰ باطل ہے اور یہ اس فتوے کو درست مان رہے ہیں. فتویٰ کفر کا ہے، یاد رہے، فاسد و فاجد وغیرہ کا تو نہیں ہے. فاسد کیا بولتے ہو، مجھے تو یہ لفظ بھی نہیں آتے کہنے. یہ جو ہے یہ اگر یہ فتویٰ غلط ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ فتویٰ پلٹتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلٹ کا لفظ تم نہ بولو. بھئی میں تو نہیں بول رہا، یہ میں بول رہا ہوں کہ شریعت دین یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے باطل فتویٰ دیا ہے تو وہ آپ پر واپس آتا ہے. مجھے نہیں پتا، آپ بتاؤ، آپ اس کی تشریح کرو. جو مجھے پتا وہ میں نے برملا اس کا اظہار کیا ہے. آپ بتا دو، میری اصلاح ہو جائے گی. کہ کسی کو کافر کہہ دو، اوکے، غلط طور پر کافر کہہ دو تو اس سے کفر نہیں پلٹتا، یا تو پھر یہ بول دو نا. تو یہاں بھی نہیں آتے. خیر، بے شمار باتیں ہیں. مجھے وہ ریکارڈنگ بھیجی تھی کوئی شخص ہے، پتہ نہیں، میں آئی ڈونٹ نو اس نے مجھے اپنا نام بتایا ہوگا یا نہیں بتایا ہوگا. اس کا باہر طور یہ نمبر ہے 032980135551. وہ جو ہے اس نے مجھے بھیجے ہیں اس کے نمبر کے، اس کے میسیجز کیا بولتے ہیں، اشتیاق کے. تو وہ میں اب آپ کے سامنے اس کی ایک ریکارڈنگ لگا رہا ہوں، آپ سن لیں اور اس کا میرا جواب بھی سنیں. جی دیکھیں، اس میں بھی یہ جھوٹ بولا گیا ہے. مجھے سارا پتا ہے. میں مفتی راشد کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس ٹائم. میرے ساتھ مفتی صاحب بھی گئے، مفتی حنظلہ بھائی، ہم اکٹھے گئے ہوئے تھے، مفتی علامہ حنظلہ بھائی نا. تو مفتی راشد کو اس کا تعارف ہی ہم نے کرایا تھا، آغا وسیم کا. ہم نے پوسٹرز کی بھیجی تھی، ٹھیک ہے. تو مفتی راشد نے جب یہ والی اوپر والی جو بنائی ہے نا، یہ اقبال قادیانی نہیں تھا، اوپر والی جو میں نے بھیجی آپ کو، ایک کلپ بنایا تھا کہ اقبال قادیانی تھا یا نہیں تھا. یہ جب مفتی راشد نے وائرل کیا تھا نا تو آغا وسیم نے مفتی راشد کی ماں بہنیں کاٹ دی تھی، بڑی گالیاں نکالی تھی اس نے، ٹھیک ہے. وہ گالیاں پھر ہم نے مفتی راشد کو سینڈ کی تھی ہم نے، ٹھیک ہے. پھر مفتی راشد صاحب نے اس کو کال کی تھی، اس کو میں نے اس کو نمبر بھیجا تھا مفتی راشد کو، ٹھیک ہے. پھر مفتی راشد نے اپنے اس کو دلائل دی ہے کہ بھائی وہ قادیانی نہیں تھا. پھر اس نے رجوع کر لیا اپنی غلطی سے.
یہ اس کی غلطی تھی، اس نے بہت گالیاں نکالی تھی مفتی راشد کو، ناجائز گالیاں، ناجائز، ٹھیک ہے نا. اور ایک مفتی اسلام کو اتنی سخت گالیاں نکالنی اس نے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تب تک مفتی راشد کے معاملات درست ہیں نا، تو تب خراب ہوئے، ٹھیک ہے. اور اس نے اتنی سخت گالیاں نکالی اس کو، میں نے سنی تھی گالیاں، ٹھیک ہے. اور پھر مفتی راشد نے اس کو کال کی، اس کو سمجھایا بھائی. اس نے کہا تھا کہ مفتی راشد اقبال کا میتی ہے، اقبال کا دفاع کر رہا ہے، وہ قادیانی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے قادیانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے اچھی طرح وہ معاملہ یاد ہے. پھر اس نے مفتی راشد صاحب سے معافی مانگی، پھر گالیوں کی بھی دیگر ظاہر ہے کہ مفتی صاحب نے اس کو اپنے دلائل دیے، ماشاء اللہ وہ عالم ہے، مفتی بھی ہے، مناظر بھی ہے. پھر اس نے ان سے معافی مانگی. یہ حال ہے اس کا. جواب ہوتا کوئی نہیں اس کے پاس، کوئی دلیل ہوتی کوئی نہیں، گالیاں نکالنا شروع کرتا آگے سے. ہاں جی، آپ نے سن لیا. یہاں اشتیاق کہہ رہا ہے کہ آغا وسیم یہاں جھوٹ بول رہا ہے. کیا جھوٹ بول رہا ہے وہ تو نہیں بتایا. خیر چلیں، اس سے غرض نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ مجھے اگر یہ جھوٹا سمجھتا رہا ہے، اور میرے اوپر اس نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ میں جس کو جی آتا ہے اس کو قادیانی کہہ دیتا ہوں بلا شرعی دلیل کے. اوکے. پھر یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس سے ثبوت مانگے کہ تم نے خادم قادیان کو یا دوسرے لوگوں کو کیوں قادیانی کہتا ہے، تو اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتے. اور کم بخت اور سور کی اولاد سن، جن کو میں نے قادیانی کہا ہوا ہے نا، وہ آج تک سکوت میں ہیں حرامزادے. اور میں نے جو بھی بات کہی ہے نا، سنو، تو ان کا دفاع تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا، وہ خود نہیں کر سکتے. میں نے جو کچھ کہا ہوا ہے نا، وہ دلیل کے ساتھ کہا ہوا ہے حرامزادے. اوکے. تمہیں وہ کیا پرویز الہی کی بات کرتے ہو، اس فیملی کی بات کرتے ہو، وہ پکے پکے قادیانی ہیں. اور جن جن کو بھی میں نے قادیانی کہا ہے، جو زندہ ہیں وہ آج تک خاموش ہیں، جو مر گئے ہیں ان کی اولادیں خاموش ہیں. اوکے. تو بہت بڑا آ گیا ہے ان کا دفاع کرنے والا، تو ان کو غیر قادیانی ثابت کر. بہرحال اب یہ مفتی راشد کی بات کر رہا ہے، اتنا بڑا یہ جھوٹ بول رہا ہے کم بخت، اتنا یہ غلیظ آدمی ہے. مجھے حیرت ہے کہ ایک طرف تو یہ آدمی مجھے جھوٹا بھی کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ہر گزرے دن کے بعد اس کا میسیج آتا ہے کہ جی وہ دعوت اسلامی کے خلاف ویڈیو بناؤ فلانے کے. اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ ویڈیوز بناؤ؟ یعنی جھوٹ کو تو پرموٹ کر رہا ہے. شرم آنی چاہیے تجھے. دوسرا یہ کیا نام ہے، مفتی راشد کی جہاں تک بات ہے، بھئی مجھے ایک کلپ ملا، اس میں مفتی راشد کہہ رہا ہے کہ وہ قادیانی نہیں تھا ڈاکٹر اقبال. ٹھیک ہے، یہی بات تھی. مجھے کسی نے بھیجا کلپ، میں نے سنا تو مجھے بڑا غصہ آیا، کیونکہ عرصہ دراز سے میں ڈاکٹر اقبال کے کو قادیانی کہتا چلا آ رہا ہوں، لکھتا چلا آ رہا ہوں، اور آئی نو کہ وہ قادیانی تھا، مجھے پتہ ہے. تو اس کے میں نے بہت سارے جو ہے ریفرنس دیے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ٹیلی فون کیا تھا اس کو، مفتی راشد کو، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. انسان خطا ہو سکتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں نے ٹیلی فون کیا تھا مفتی راشد کو. اور ہرگز اور ہرگز ہرگز اور ہرگز میں نے نہ وہاں رجوع کیا ہے، نہ میں نے اپنے موقف سے ہٹا ہوں. بات جو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی، میں نے اس کو کہا کہ میں نے یقیناً اور یقیناً گالیاں تم کو دی ہیں، میرا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن کیونکہ بات کیا ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر میں نے اتنی محنت لگا کے میں اس کو قادیانی کہہ رہا ہوں، تم اس کو
आके कह रहे हो वो कादियानी नहीं है। तो बात ये है, मुफ्ती राशिद ने कहा हाँ, लेकिन मैंने उसको मुसलमान भी नहीं कहा। मैंने कहा तुम मुसलमान कहो या ना कहो, बात ये है जब तुम ये कहोगे वो कादियानी नहीं है तो ऐटोमेटिकली लोग उसको मुसलमान समझेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कम से कम 4-5 बार ये कहा और मुफ्ती राशिद खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा। मुझे याद पड़ता है, गलती हो जाए अल्लाह माफ़ करे, मेरी एक बात के ऊपर इसने फिर एक दफ़ा ज़रूर कहा हाँ ए गलते है वे। ओके, मेरे मौक़िफ़ की उसने तायद की है। अगर खामोश भी रहा है मेरी बात सुन के, तब भी मेरे मौक़िफ़ की तायद होती है कि अगर तुम उसको कादियानी नहीं कहोगे तो लोग उसको मुसलमान ही समझेंगे। फिर यहां मैं मुफ्ती राशिद को मेरे सामने ले आओ, मैं कुरान पे ऊपर हलफ देता हूं कि ये बात हुई है, और अब मुफ्ती राशिद मुझे बताएगा कि इसने सही कुरान उठाया या गलत उठाया। मजेदारी ये है, मैं उसको भी नहीं कहता कि कुरान उठा। ये होती है एक शेर की ललकार। आगे ये है कि मुफ्ती राशिद से मैंने यही कहा कि तुम उसकी शायरी, उसकी तकरीर और तहरीर के पीछे मत जाओ। जो असल नुक्ता है कि उलमा ने कभी इस मसले के ऊपर गौर नहीं किया, आया वो मुसलमान था या कादियानी था। वो कादियानी था। शायरी के पीछे जो है वो आप लोग पढ़े हुए हो, शायरी की हैसियत ख़त्म हो जाती है जब ये साबित हो जाए कि वो कादियानी था। तो इसलिए इसको फोकस करो। फिर मैंने मुफ्ती राशिद को कहा तुम मानते हो, तुम क्या ये बात दुरुस्त है या ये बात गलत है कि डॉक्टर इकबाल कादियानी ने कहा था कि जो सही ठेठ नमूना है वो कादियानियों का ये वो। मुफ्ती राशिद ने वाज़े तौर पर कहा हाँ ये बात उससे साबित है कि ये उसने कही थी। फिर मैंने पूछा आप मुफ्ती हो, मैंने पूछा आप मुफ्ती हो, आप मुझे बताओ। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं ये समझता हूँ ये जुमला कहना कुफर है, आप क्या कहते हैं, कुफर है कि नहीं। मैंने 4-5 बार पूछा, वो खामोश रहे। आखिर में उन्होंने कहा हाँ ऐसा कहना कुफर है। ओके, मैं क्यों रजू करूंगा जब मेरा दावा जो है वो मुफ्ती राशिद साहब भी कबूल कर रहे हैं, मैं क्यों रजू करूंगा भाई। हाँ, फिर दूसरी बात यह है कि ये 2-2.5 साल पहले की बात होगी जब मुफ्ती राशिद से सारी बात हुई है। मैंने उसको कादियानी कहा है और उसके बाद भी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, क्या नाम है, मुफ्ती राशिद से डिस्कस वो बातचीत करने के बाद भी मैंने बरमला डॉक्टर इकबाल को कादियानी कहा है, लिखा है। और मेरे राब्ते में थे मुफ्ती साहब, मुफ्ती राशिद साहब मेरे राब्ते में थे। अगरचे कम, मैं अपनी सारी वीडियो जो हैं इनको लिंक भेज देता था। ओके, तो अगर मैंने रजू किया होता और फिर भी मैं उसको कादियानी कहता तो मुफ्ती साहब ज़रूर कहते कि भाई तुमने रजू किया था फिर भी तुम उसको कादियानी कह रहे हो। लेकिन क्योंकि मैंने ना रजू किया है ना हाँ ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि तुमने मिर्ज़ा इंजीनियर के ख़िलाफ़ अच्छा काम किया हुआ है और इसके बदले जो मैंने वीडियो बनाई है मैं वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पे इस रिस्पेक्ट में उसको डिलीट करता हूँ।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لاؤ مفتی کو راشد کو سامنے، اس کا بیان سن لو. تو یہ ساری چیز ہے. اس کے اوپر اگر مفتی صاحب نے ابھی آئی ڈونٹ نو کب کی بات ہے، تھوڑے دن یا کچھ مہینہ پہلے کی بات ہوگی کہ پھر شور اٹھا ہوا تھا ڈاکٹر اقبال وغیرہ کا. مفتی صاحب نے لاسٹ ٹائم مجھے آئی تھنک 8-9 مہینے پہلے کی بات ہوگی، یہ ان دنوں کی بات ہے، یہ لاسٹ ایئر پچھلے سال میرے خیال میں اکتوبر نومبر کا مہینہ ہوگا. تو مجھے فون کال آئی، ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا پہچانا کہ نہیں. میں نہیں پہچان سکا. میں نے کہا نہیں میں مفتی راشد. میں حال چال گپ شپ ہوئی یہ وہ بڑے اچھے طریقے سے. تو آخری بار میری ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے اس وقت فون مجھے کیا تھا، وہ بھی ڈاکٹر اقبال کے مسئلے کے اوپر. تو اس کے علاوہ میرا ان کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے. اوکے. ظاہر ہے کہ میں جس طریقے سے کام کرتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں کھل جل کے کام کرتا ہوں، اور پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ میرے نقطہ نظر سے اتفاق کریں یا نہ کریں مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں اپنے مشن پہ لگا ہوا ہوں. یہ جو بندہ کیا نام ہے اشتیاق، یہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. پھر انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آؤ تم اپنے، میں نے جب وہاں بات کی ہے تو انہوں نے مجھے بلاک کر دیا اس روم سے، جو دلیل ہے کہ یہ میرا فیس نہیں کر سکتے. اور میں ہوں کہ میدان میں آ کے آپ ویڈیوز بھی بنا کے اور بھیج رہا ہوں. اس نے جھوٹ بولا ہے کہ جناب علی میں نے رجوع کیا تھا، میں نے یہ کر لیا تھا وہ کر لیا تھا. مفتی راشد کے منہ سے میں نے کلوایا کہ وہ یہ کہنا کہ قادیان اسلام کا نمونہ کفر ہے. مفتی راشد سے میں نے جو ہے یہ بات منوائی ہے. مفتی راشد سے میں نے بارہا سوال کیا کہ اگر آپ یا کوئی بندہ یہ کہے گا کہ ڈاکٹر اقبال قادیانی نہیں تھا تو ایٹومیٹکلی اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر اقبال یا مسلمان تھا یا قادیانی تھا. اوکے. ہندو سکھ کے تو بیچ میں بات نہیں ہو رہی، عیسائیوں کی یہودیوں کی بیچ میں بات نہیں ہو رہی کہ ڈاکٹر اقبال وہ حرامزادہ کیا تھا، یا بحث کیا ہے؟ بحث یہی ہے کہ قادیانی تھا یا مسلمان تھا. تو جب آپ مفتی ہو کے اس کو کہو گے کہ جناب، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس نے کہا میں نے تو ڈاکٹر اقبال کو مسلمان بھی نہیں کہا. میں نے کہا تم کہو نہ کہو بھائی، ظاہر ہے عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا ہے، میں تو اس کو کیا کہ اب آپ جناب میں تو نہیں کہہ سکتا. تو یہ اس نے خاموشی اختیار کی اس مسئلے پر. میرا ذاتی خیال ہے اس نے میری بات کی تائید زبانی بھی کی تھی، لیکن میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن خاموشی اختیار کی تھی. اوکے. تو وہاں بھی میرا محکم ہے، پھر کہتا ہوں ثابت ہوا. مفتی وہ ہیں، وہ مجھے کہہ دیتا نہیں تم شرعی یہ غلط کر رہے ہو وہ کر رہے ہو. اس نے کوئی بات نہیں کی. خدا مجھے جھوٹ نہ بلوائے، جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا ہاں یہ بات تو ہے. لیکن بہرحال میں اس کے اوپر دعویٰ نہیں کرتا. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ جناب علی پھر جب یہ مجھے کیونکہ مجھے یہ تاثر یہی ملا، کیونکہ میں ہوں جو ڈاکٹر اقبال کو انٹرنیٹ کے اوپر یا سوشل میڈیا پر مرزئی کہہ رہا ہوں، قادیانی کہہ رہا ہوں. یہ جو اس نے بنایا ہے میرے بیانیے کو رد کرنے کے لیے کیا ہے کہ وہ قادیانی نہیں تھا. اس ریاکشن میں نے آ کر تو وہ گالیاں ضرور نکالی تھی.
اوکے. پھر میں نے اس کو کہا تھا میں عزت کرتا ہوں تمہارے کام کی کہ تم نے بڑے اچھے کام کیے ہوئے ہیں, میں اس رسپیکٹ میں اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر رہا ہوں, اس رسپیکٹ میں. تو یہ کہ میں نے رجوع کر لیا, میں قائل نہیں ہوا, میں کبھی بھی قائل نہیں ہوا, نہ ہی راشد مفتی نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم رجوع کرو اور ڈاکٹر اقبال کو مسلمان کہو یا قادیانی, اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوئی. میرے موقف کے اوپر جو ہے وہ راضی ہوا ہے. تو اب خود کہہ رہا ہے وہ کہ ہاں قادیان کو اسلام کا نمونہ کہنا کفر ہے. اب کیا قادیانیت اور کیا کفر دونوں کے ٹھکانے جہنم ہے کہ نہیں, لیکن آئی نو کہ وہ قادیانی تھا. تو یعنی کیا زندیق کافر تھا, یا جو بھی زندیق جو بھی کہتے ہو اس کو. خیر, تو یہاں پھر دیکھو, یہ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا لنک, انہوں نے مجھے کل بھیجا ہے, تو اب یہ آپ لنک بھی دیکھ لو. اگر میں نے رجوع کیا ہوتا تو یہ سامنے آج بھی لکھا ہوا ہے, جس کی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں, میں نے پیلے رنگ میں اس کو مارک کیا ہوا ہے. یہ میری کومنٹ ہے 2 سال پرانی, میں نے اردو میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر اقبال کو غیر قادیانی ثابت کرنا ہے تو اقبال کے کفر کی توبہ ثابت کرو, مولوی راشد کو چیلنج. اور وہ جو لنک تھا جو میں نے گالیوں سے اور اس کا جو جواب دیا تھا, وہ لنک بھی اس کے ساتھ میں نے کاپی پیسٹ کیا, آج بھی لگا ہوا ہے. تو اگر میں نے رجوع کیا ہوتا تو وہ مجھے کہہ دیتے کہ یار اس کو تو ریموو کرو. اوکے, تو یہ تو میں اچانک دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ تو ابھی تک وہیں پر ہے. تو یہ ایسے ایسے جھوٹ بولتا ہے یہ کم بخت حرامی. آئے کسی بھی سٹیج کے اوپر دو بدو میرے سے بات کرے. اس نے اور بھی بہت ساری اس نے باتیں کی ہوئی ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہیں, بہتان لگائے ہوئے. یہ ایک منافق آدمی ہے, یہ ایک فتنہ آدمی ہے, یہ بینچو دوسروں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے کہ جی اس نانگے کے خلاف بناؤ, اس کے خلاف بناؤ, یہ کرو وہ کرو. ٹھیک ہے, پیام پاکستان کے اوپر میں نے ضرور بنائی تھی, اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ وہاں میں نے قادیانیوں کو اسٹیج پہ دیکھا تھا. اوکے, تو یہ کہاں کی بات ہے؟ تم میں اتنا خون اس نے مجھے خود کہا ہے کہ جناب وہ ٹیلی فون کے اوپر بات ہوئی تھی, اس نے میں زیادہ فالو بھی نہیں کرتا ان چیزوں کو. اس نے کہا کہ وہ راشد کیا نام ہے اس کا, زاہد نعمانی وغیرہ ان بغیرت مادر چودوں نے کوئی مفتی کے خلاف مقدمہ کر دیا ہے. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. وہ ایک کتاب کا اس نے مجھے کہا, اس سے پہلے بھی مجھے اس نے بتایا ہوا تھا کہ مفتی راشد نے کتاب لکھی ہوئی ہے یہ وہ. اس نے مجھے کہا کتاب تو اس نے لکھی ہے مفتی راشد نے, لیکن وہ گرفتار نہ ہو جائے, اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ اس نے انکار کر دیا, یعنی جھوٹ بول دیا ہے اس نے. اس نے مجھے بتایا تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ کتاب کس نے لکھی ہوئی ہے. تو یہ آج لگا ہوا ہے کہ جی یہ اور وہ. تو بہرحال ہاں میرے کومنٹ تھے, میں نے کہا یہ مفتی, اسی کو میں نے شاید بتایا, میں نے بلکہ اپنی کئی ویڈیوز میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, کسی نیگیٹو سینس میں نہیں کیا. آئندہ سے اگر کوئی ایسا بات ہو جہاں پر کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر تھوڑا سا کرج دکھاؤ, کچھ نہیں ہوتا, پکڑے گئے کیا ہو جائے گا. اوکے, کیا کون سا جرم ہے, قتل کا جرم نہیں ہے کوئی بہت بڑا. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر اقبال کے خلاف لکھا ہے. میں نے بس اتنا ضرور کہا تھا, اگر میں اس کی جگہ ہوتا, مفتی کی جگہ, تو نہ بھی لکھی ہوتی تو میں نے کہا ہاں میں لکھی جائے, جو بھن نو جو آنا جے, جو پھائی لانے جے لا دیو. یہ ہر آدمی کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. اوکے,
تو ٹھیک ہے، وہ عالم دین ہے، سب اچھا ہے، رسپیکٹ میں نے کی ہے، اپنی ویڈیو بھی ریموو کی ہے، میں اس کو میرے خیال میں جتنے مؤثر طریقے سے اس نے مرزا کا رد کیا کسی اور نے نہیں کیا، اور شاید وہ اس کیپیسٹی میں بھی نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ میں نے، کیونکہ مجھے یہ لگا کہ انہوں نے میرے جو دعویٰ ہے کہ یہ قادیانی ہے تو اس کو کیا ہے، تو کیونکہ میں سچ بول رہا تھا اور میں نے جذبات میں آ کے بہت گالیاں دی غصے سے، اور سچی بات تو یہ ہے میں نے پوری وہ سنی بھی نہیں تھی، آئی واز سو اپسیٹ کہ یار ایک یہ مولوی جو اچھا علم والا ہے، جو مرزے کے خلاف بڑے اچھے کام کر رہا ہے، یہ اگر اقبال کو قادیانی نہیں کہے گا تو لوگ میری تحقیق کو تو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، حالانکہ میری تحقیق درست ہے کہ وہ قادیانی تھا. اوکے، آپ اس کی شاعری کے پیچھے لگے رہو، اس کی کوئی ٹنڈ بونڈ نہیں لبنی. اوکے بھئی، جو فیکٹ ہے اس کے اوپر رہو. میں نے مفتی کو بھی یہی کہا ہے، راشد کو، کہ یار تم اتنی ڈیٹیل میں نہ جاؤ، ان سے یہی پوچھو کہ جناب چلو ٹھیک ہے توبہ کی ہے تو کس سال میں کی ہے، مرزیوں کو اس نے اولاد دی ہے کہ نہیں دی ہے، یہ ہاں یا نہ میں جواب پوچھے یہی پھنس جاتے ہیں. تو اسی لیے تو یہ پوری نمانی پورا لوگ جو ہیں کہ میں دیوانہ ہوں کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ میں پنگے ڈال رہا ہوں. ہاں جو غلط بات کرے گا تو اس کو تو کوئی بھی ہو تو ہم نے اس کو پکڑنا ہے. یہ ایک باطل فتوے کے پیچھے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور آؤ، میں ڈرنے والا نہیں، بھاگنے والا نہیں ہوں. تم تو کسی چیز کی باقی مولی نہیں ہو، اور اس کو دیکھو، اور یا مقبول جان کو، تو جڑا ہوتا بڑا محتیب بڑھنا پیا نا، جے پیر آئے نا تے آ میرے نال دو گل کر تے پھر میں تینوں دساں، اگرچہ میرے سارے جو پروف ہیں میں نے ان کے قادیانی ہونے کے دیے ہوئے ہیں. پھر کہتا ہے جی اس کے پاس وہ ثبوت ہوتے نہیں، ایسے ہی لگ جاتا ہے. مجھے کوئی کہہ کے دیکھے ہاں کہ میں قادیانی ہوں، میں شریعت کو اپناتے ہوئے فوراً اس کا رد کروں گا. مرزا کیا بولتے ہیں، مرزا غلام احمد قذاب حرام زادے کا میں فوراً کہوں گا. اوکے، کیونکہ میرا ضمیر تو گوارا ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھے یہ اتنا بڑا الزام دے اور میں خاموش ہو جاؤں. اور شریعت کیا کہتی ہے؟ تم لوگ مولوی ہو، بتاؤ شریعت کیا کہتی ہے. سچا یا جھوٹا الزام ہو قادیانیت کا تو وہ سامنے آ کے مرزا محمود کو، کیا مرزا غلام قادیانی کو قذاب اور جہنم کا کتا بولے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ خاموش کیوں ہے؟ عمران خان کو میں نے کہا تھا قادیانی، کہا نہیں تھا، ثابت کیا ہوا ہے. وہ مادر چوت زندہ ہے، بول نہیں رہا. 4 جولائی 2018 کو میں نے جو ہے وہ ویڈیو بنائی تھی. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں آج تک انہوں نے رسپونس نہیں دیا، اور یہ دلہ کہہ رہا ہے کہ آغا وسیم ان کو کہہ دیتا ہے ان کے پاس کوئی پروف ہوتے نہیں. آ سامنے پہن چود تو پھر میں تن ایک دے ثبوت دوا. کتا حرام زادہ قادیانیوں کی فیور کر رہا ہے دلہ. یوم سیاہ مناؤ پہن چودو، تن مرزیاں نے پیسے دے دیتے ہوں گے کہ انہوں نے سب تو پہلے کیا سی مرزیاں دے یوم سیاہ حرام زادے. باقی بھی میں اس کے اور بھی کومنٹ سنوں گا، میرے پاس وقت ہوگا، اور کچھ چھوڑنا نہیں ہے ان کو حرامیوں کو. کیا تم لوگوں نے مزاق بنا رکھا ہے بہن چودو؟ جاؤ، اتنا ہی درد ہے، اتنا ہی کچھ ہے تو جاؤ پہلے بڑے بڑے علماء سے یہ تصدیق کرواؤ اس فتوے کی کہ یہ فتویٰ درست معلومات پر دیا گیا ہے یا غلط معلومات پر دیا گیا ہے، اور اگر درست معلومات ہیں تو وہ عوام کے سامنے کی جائیں. بہن چودو سیدھی سی بات ہے. ایک مسلمان کو تم جو ہے وہ کیا نام ہے دائریہ کہنے والے کا حمایت کر رہے ہو، مان لو اس سے غلطی ہوئی ہے. یہ تو کفر تو پلٹتا ہے. یا تو کہو نہیں پلٹتا. مجھے کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ کفر نہیں پلٹتا، کہ کفر پلٹنے کی بات نہ کرو. یہ کوئی میرا بنایا اصول ہے؟ شخصیت پرستی تو تم کر رہے ہو حرام زادو.
میں تو یہ اس کو اس قابل ہی نہیں. میں تو حیران ہوں کہ یہ اتنا گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے یہ حرام زادہ. کیا نام ہے؟ اشتیاق. اصل نام پتہ نہیں اس دلے کا کیا ہوگا، بینچوت کا ہے جی. میں جھوٹ بول رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ کس کی پارٹی ہے؟ سلیمان تاثیر کی. ماں چودو. میں پیپلز پارٹی اس کی تو تھی نہیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی. جب تک ذوالفقار علی بھٹو تھا اس وقت تک میں اس کی پارٹی کے ساتھ تھا. جب بے نظیر کے پاس اس کی لیڈرشپ آئی ہے میں نے چھوڑ دی ہے وہ پارٹی. تو میں نے تنقید کی ہے اس کے اوپر. ہاں یہ کہ اس نے کہا تھا، ان بینچودوں کو نالج تو ہے نہیں. اگر میں جھوٹ بولوں، جاؤ ریکارڈ میں وہ جو دیوبندی تھا جس نے جو کہتا تھا کھٹمل کو مار دو، 5 کیا کہتے ہیں شیعہ کو مارو جنت میں جاؤ گے، 2 پتہ نہیں بریلویوں کو مارو تو جنت میں جاؤ گے. کیا نام تھا اس کا؟ طارق کچھ، مولوی طارق تھا، دیوبندی تھا. اوکے. اس نے کہا کہ یہ بے نظیر سے پوچھا، ریکارڈ کی بات ہے، بینچو تو تم جا کے معلوم تو کرو. اس نے کہا کہ تم سنی ہو کہ شیعہ ہو؟ اس نے کہا میں سنی ہوں. بے نظیر نے کہا میں نے صرف یہی بات کہی تھی، اور میں نے اس کی کیا تعریف کرنی ہے؟ میں نے اس کو گالیاں تک دی ہوئی ہیں، ننگی ننگی گالیاں. حالانکہ وہ بھٹو کی بیٹی ہے. پھر بھی مجھے اس کے اوپر اتنا غصہ آیا کہ اس نے بھٹو کے مشن کو ترک کر کے تو قادیانیوں کی طرفداری شروع کی. تو ایسے ہی یہ حرامزادے جانتے ہیں نہیں کچھ ہے جی جمہوریت اور یہ اور وہ. تو تم لوگوں کو تو ان چیزوں کے میننگ ہی نہیں پتا اور لگے ہوئے ہو جی یہ اور وہ. باقی بھی میں اس کے بیان جو ہیں وہ سنوں گا، پھر تو اس کی میں خبر اچھی طرح سے لوں گا اس حرامزادے کی. اور اگر یہ اپنے باپ دی اولاد ہے پینچو دعوے پہ میرے نہ کسی بھی ان پوائنٹس کے اوپر جو ہے بات کرے. چلو لا ثبوت لے کے آئے کہ وہ فتویٰ درست ہے جس کے اوپر انہوں نے سارا کچھ کیا ہے. میں تو اس موضوع کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا. ہوں نہ کیتا تو میں انہوں نے گھر پہنچا کے آواں گا حرامزادیاں دے.